بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شریک حیات پروگرام کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا. آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کی ای میلز کو جو کہ ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں سے ریسیو ہوئیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں مولانا علی عظیم شرازی کو اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ سر آپ کے اسٹوڈیو میں آمد کا. آپ کا بہت شکریہ. پہلا ای میل ہمیں ریسیو ہوا ہے محمد صادق ڈوگر کا دبئی سے. فرماتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھا واقعاً بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ لائف سے بہت ہی قریب ہے. میں آپ کا بہت تھینکفل ہوں. میں ایک جوان ہوں. میرے مسئلے کا جواب آپ نے انتہائی بہترین انداز میں دیا کہ اگر معاشرتی طور پر کوئی جوان مشکلات کا شکار ہو تو وہ بیوی کے گھر والوں سے وقتی مالی امداد لے سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرہ ایسے نوجوانوں کو گھر داماد کہتا ہے اور اس قسم کے کئی طعنوں اور القابات سے نوازا جاتا ہے، اور بعض اوقات بیوی اور اس کے میکے والے بھی اس مرد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. آپ کے جواب اور اس کی معاشرتی تضاد اور اس معاشرتی تضاد پر کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی یہ پہلا سوال جو ہمارے بھائی نے کیا ہے، اس میں انہوں نے 2-3 انداز سے گفتگو کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ معاشرتی مشکلات میں یہ گرفتار ہے، یہ ایک چیز. دوسری بات یہ کہ گھر داماد ہونے کا طعنہ سننے کو ملے گا، یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ گھر والے خود لڑکی کے اس کو بعد میں اس عزت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو 3 اس کے ڈویژنز ہو جائیں گی. سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا یہ فکر صحیح ہے یا نہیں، اس کو پہلے دیکھنا ہے. آیا اسلام کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے. کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے پیرامیٹرز پر چل کے دیکھنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشرہ کس صورتحال میں گرفتار ہے. اگر اسٹیٹ کوئی اور ہوتی، یعنی کسی اور ہم زمانے میں ہوتے کہ جہاں پہ مشکلات نہیں ہوتی اور کوئی لڑکا یہ سٹیپ لیتا، تو شاید ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی سوسائٹی سے میچ کرتی ہوئی بات نہیں ہے اور مایوب سمجھا جاتا ہے. جیسے ایک زمانے میں پاکستان میں یلو کیبز آئی تھیں، تو اس میں یہ ہوا کہ نوجوان اور پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے پارٹ ٹائم کے ذریعے کام کرنا شروع کیا. لیکن وہ شروع میں یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے ہم نے لے کے رکھی گاڑی کیونکہ ہمیں گاڑی کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے یلو کیب لے لیا. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم پارٹ ٹائم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں اور ہم ٹیکسی چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر نہیں چل رہا ہے اس سے، اور معاشرے نے پھر اس چیز کو قبول کر لیا. تو اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں دین کے نزدیک یہ چیز بری نہیں ہے، کیونکہ آپ بے عنوان ہیں مسلمان، آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، اور تمام اچھی نیت ہے آپ کی. صرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ. تو دیکھیں ہم لوگ جب میٹرک جب کر رہے تھے تو ایک اردو کا سلیبس تھا، اس میں ایک چیپٹر تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تو اس میں بہت کیریکٹرز دکھائے تھے مختلف، اور ایک دوسرے کے پرابلمز دوسرے کو دے دی گئی تھی تو سبھی شور مچا رہے تھے. انسان ایسے ہی ہے، وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا. ایک چیز کی سیٹسفائی کرتے دوسری نہیں ہوگی تیسری. اچھا معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ معاشرہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کو بعض دفعہ معاشرے سے مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ جو ایک مسلمان ہیں اور با ایمان ہے تو آپ کے ہمیشہ جنگ تو ہے ہی. ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے نفس سے تو مقابلہ کرنا ہی ہے، تو معاشرے سے بھی مقابلہ کرنا ہے. اور یہ کوئی آپ گناہ تو نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک عقد کے بندھن میں باندھ رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں آپ. ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کو ابھی قبول نہیں کر پا رہا. تو دیکھیں معاشرے کو نا ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے کچھ دن تک کے لیے، اس کے بعد جب ایک نیا ایشو آتا ہے وہ اس کی طرف مشغول ہو جاتی ہے. کچھ دن آپ کے اوپر باتیں کریں گے، جب دیکھیں گے نہیں آپ کا عزم و ارادہ قوی، آپ نے اسٹیپ لے لیے، تو وہی لوگ پلٹ کے آپ کو شاباشی بھی دیں گے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راستہ ہموار کیا. یعنی نئی نسل پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی آپ نے ہمارے لیے راستہ کھولا. اور وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے اب وہ کسی اور کی مخالفت شروع کر دیں گے کیونکہ آپ نے وہ کام انجام دے دیا. تو اس چیز سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں اور ڈرے نہیں، اور آپ سٹیپ لیں گے انشاءاللہ. دوسرے نوجوان بھی جب یہ سٹیپ لیں گے تو یہ راستہ کھلے گا، ثواب سارا آپ ہی کو ملے گا. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. اور
دوسرے مرحلے میں اگر آپ اس گھر داماد نہیں بن رہے, آپ یہاں اس کے گھر جا کے نہیں رہ رہے, آپ لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باپ اگر اس بیٹی کا جو شوہر اور باپ ہے وہ اگر خرچہ دے رہے تو آپ اس سے بے عنوان ادھار لے رہے ہیں. اوکے, نہ بے عنوان ہے کہ آپ میری مدد کریں, یہ بھی برا نہیں ہے, لیکن پہلے سٹیپ میں یہ کہ آپ سے کہیں کہ میں یہ خرچہ آپ کو لوٹا دوں گا جب میں کماؤں گا, اپنے پیر پہ کھڑا ہوں گا, تو یہ قرض ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں, اور قرضے کی ادائیگی تو مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ادا کرے قرضے کو, اور دینا بہت اچھا عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے. تو کس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنے داماد کو قرضہ دے رہا ہو اور دین اس سے آ کے کہے گا تم معاف کر دو, یہ تو اچھی بات ہے, تم ایک شادی کروا رہے ہو, اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. یہ دو باتیں. تیسری بات کہ یہ جو خود فیملی اگر صحیح نہیں ہے جس کو اپنی بیٹی دیے, تو ہاں یہاں آپ کو چیک کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان سے مانگ رہے ہیں پیسہ کہ جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے, تو پھر ایسے گھر میں شادی کرنا صحیح نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پوری کہانی چینج ہو جائے گی. یعنی اسلام کہتا ہے کہ تم کو اگر کسی سے قرضہ بھی مانگنا ہے نا, کسی سے اگر آپ کو امداد کی بھی ضرورت ہے, تو دیکھو وہ شخص متدین ہے یا نہیں ہے, اس سے مانگو. ہر ایک سے آگے ہاتھ پھیلانے کی بات نہیں ہے, اور یہ آپ ایسے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے. ایک ادھار لے رہے ہیں, ضرورت ہے, اب ادھار لے رہے ہیں, وہ واپس کر دیں گے. تو اگر ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والے تربیت یافتہ نہیں ہیں اور برے لوگ ہیں, تو آپ اس گھر میں اس کی لڑکی نہ لیں, کیونکہ ساری زندگی کا تانا ہے یہ, چاہے آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں. وہ اولاد کو بھی سنائیں گے بعد میں, اور پھر یہ غلط, کیونکہ یہ فکری غلط ہے اس گھر میں. تو ایسے لوگوں سے تو بالکل آپ پرہیز کریں. لیکن اگر کوئی انسان, کوئی باپ کسی بیٹی کا سمجھدار ہے, متدین ہے, تو وہ اس کو راز رکھے گا. وہ کبھی بھی لوگوں کو نہیں پھیلائے گا کہ میں اپنی بیٹی کو اسپانسر کر رہا ہوں, ابھی میری بیٹی کو میں نے جہیز میں پیسہ بھیجا ہے, یا میں اس کو پال رہا ہوں. وہ کبھی ایسی حرکت کرے گا نہیں, کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی. یہ کام جو ہے خاموشی سے ہوگا, اس کی عزت آبرو بچائی جائے گی اپنے داماد کی. تو اس لیے اگر اچھی فیملی ہے تو وہ آپ کی عزت کو بھی بچائے گی, آپ کے وقار کو بھی بچائے گی. معاشرے میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ شخص اپنی بیٹی کو اسپانسر کر رہا ہے. اور اگر پتہ بھی چل جائے تو یہ کبھی گھر والے ایسا عمل نہیں کریں گے کہ اس میں برائی ہو. تو اس لیے یہ عمل پازیٹیو ہے, اور اس پہ اسٹیپ لیں, آپ ڈرے نہیں, آگے بڑھیں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو محمد صادق ڈوگر صاحب, یو کین ٹیک اے اسٹیپ, آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا, کیونکہ آپ کی تقلید کریں گے آنے والی نوجوان نسل. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں کہ معاشرہ اس چیز کو نگلیکٹ کر رہا ہے یا اس چیز سے پیچھے ہٹ رہا ہے, اور اسلام میں چیز کی اجازت ہے, تو آپ کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ آپ ایک راستہ کھول سکیں نئے نوجوانوں کے لیے, تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو کمال تک پہنچا سکیں. ہمارے پاس نیکسٹ ای میل ہے مسز جعفری کی اسلام آباد سے. فرماتی ہیں میری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے, اور روز اول سے لے کے میں کمپرومائزنگ اسٹیٹ میں ہوں, زندگی گزار رہی ہوں. والدین نے سکھایا تھا کہ صبر کرنا اور تحمل سے کام لینا, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے, صرف میں ہی پیسی جا رہی ہوں. میں نے کافی حد تک چینج کر لیا ہے, لیکن میرا شوہر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. میں بہت زیادہ ڈپریشن کی مریض ہوں, اور یہ مریض ہو رہی ہیں نیکسٹ. پلیز کوئی سلوشن بتائیں, اس ڈپریشن کی وجہ سے میرے بچوں پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے. صحیح ہے, سوال کمپلیٹ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرفہ سوال ہے. مثال کے طور پہ یہ بتا رہی ہیں کہ میں ایک عرصے سے صبر کر رہی ہوں, یہ نہیں بتا رہی کس چیز پر صبر کر رہی ہوں. تو مجھے کیا پتا کس چیز پر صبر کر رہی ہیں, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ آیا یہ صبر کرنے کی جگہ بھی ہے یا نہیں. یعنی صبر, ظلم کے اوپر صبر تو نہیں ہوتا نا, تو کس چیز پر صبر کر رہی ہوں یہ واضح ہونا چاہیے, اور یہ چیز صبر کرنے والی ہے یا نہیں. دو, تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے سلوشن کے لیے کوئی اسٹیپ کیوں نہیں لیا. اگر گھر والوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ صبر کرو, تو یہ تو ایک مبہم سی بات ہے کہ صبر کرو. صبر کے بعد ایک اور مرحلہ ہے, وہ یہ کہ سلوشن ڈھونڈو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ کو پرابلمز لائف میں آئیں, مشکلات سے آپ دو چار ہوں, تو اس کے حل کے لیے اسٹیپ اٹھائیں. تو سب سے پہلے آپ انفارمیشن لیں, معلومات کریں, لوگوں سے رجوع کریں. ٹھیک ہے, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ گھر کے اندر ہی حل ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ ڈپریشن کے اسٹیٹ میں جا رہے ہیں, یعنی یہ تو بہت دیر ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ہے ڈپریشن کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ سوئسائڈ کا آدمی کمٹ کر لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. ڈپریشن کی ہائٹ یہ ہوتی ہے. تو یعنی یہ 10-15 سال غالباً ہو چکے ہوں گے ان کی اس سچویشن کو, اس جس سے ای میل سے اندازہ ہو رہا ہے. تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں, اور اپنے اوپر ظلم کرنا اسلام میں حرام ہے. اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ ان کو یہ لینا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے. پہلا کام تو یہ کریں گی کہ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالیں گی, کیونکہ یہ خود ایک مشکل ہے. جب آدمی ڈپریس ہو جائے گا, یعنی نا امید, نا امید یعنی زندہ لاش.
تو بچوں کے ساتھ کیا, بچے تو برباد ہو جائیں گے آپ کے ڈپریشن, وہ خود پرابلم کا شکار ہو جائیں گے, کیونکہ آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں نا, آپ ڈپریس ہو چکی ہیں, یعنی امید ختم ہو چکی ہے, اور امید کا ختم ہونا خود ایک گناہ ہے. تو آپ خود اپنے آپ کو گناہ کے پیرامیٹرز میں لے آئیں. تو سب سے پہلا عمل یہ کہ آپ اپنے کو ڈپریشن سے باہر نکالیں. اس کے لیے ورک آؤٹ کریں, ڈاکٹر سے ملیں, رجوع کریں, ٹریٹمنٹ کریں, اپنے علاج کرائیں, بہت ضروری ہے یہ. اب یہاں پہ ایک مرحلہ یہ آگے ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ان کا کوئی ایک رازدار ہونا چاہیے کہ جس پہ ان کو اعتماد ہو, بھروسہ ہو, ان کے اطمینان کا شخص ہو, با تجربہ کار ہو, اس کو جا کے اپنے پرابلمس کو بتائیں. اگر ماں باپ سمجھدار ہیں, ویسے تو ایڈوائزیبل پہلے مرحلے میں ماں باپ نہیں ہوتے, کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ جذبات و احساسات میں آ جاتے ہیں اور کام فوراً حل نہیں ہو پاتا, بلکہ اور بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے صبر کرو, یا وہ پھر ایکشن لینا شروع کر دیں گے اس کے ہسبینڈس کے اگینسٹ, یا وہ کیونکہ ایک طرفہ ہو جائے گا. لیکن کسی نیوٹرل کے پاس جائیں. اگر خاندان میں کوئی ایسا انسان ہے, با تجربہ کار, پاورفل, اعتماد کرنے والا انسان ہے, تو اس سے جا کے ڈسکس کریں. نہیں تو عالم دین سے رجوع کریں, اپنے علاقے کے یا جس سے بھی جان پہچان ہے اس سے رجوع کریں, اس کو اپنے پرابلم بتائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. دیکھیں سولوشن موجود ہے, ہمیں ڈھونڈنا ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ نکالیں, اور اس اگر آپ پہ یہ صبر آپ کرتی آ رہی ہیں, صبر اچھی بات ہے کرنا, لیکن آیا یہ صبر کرنے کی جگہ ہے یا نہیں. اچھا, آخر میں جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہے وہ یہ کہ میں ان کو چینج کرنا چاہ رہی ہوں, یہ چینج نہیں ہو رہے. تو یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کو چینج کیوں کرنا چاہ رہی ہیں, اور یعنی کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی سے چلے, یا آپ ان میں پازیٹیو چینج لانا چاہ رہی ہیں, تو وہ کیا ہے, اور وہ اگر تیار نہیں ہے چینج کرنے کے لیے تو ان کے پاس کیا ویلڈ ریزن ہے. تو ہمیں ہر زاویے سے پہلے دیکھنا پڑے گا نا, نہ یہ کہ ہم آنکھ بند کر کے ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دینا شروع ہو جائے. تو ہمیں اپوزٹ طرف بھی دیکھنا پڑے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح پکچر دیکھنا ہے تو اس کو مختلف ڈائمینشن سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو صحیح پکچر اس کی پتہ چلے گی. ایک طرفہ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اس لیے ہمیں اگر کلیئر پکچر ہوگی تو ہم کلیئر آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک پرسنالٹی کے چینج کرنے کا تعلق ہے نا, تو یہ آج کے دور میں, اور خاص طور سے ایک ایج ہو جانے کے بعد, یعنی 30 سے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں, تو پرسنالٹی چینج کرنا ایک مشکل عمل ہے. ماڈیفائی ہو سکتا ہے, آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس کو آلٹر کر سکتے ہیں چیز کو, انٹائرلی چینج نہیں کر سکتے, لیکن انٹائرلی چینج نہیں کر سکتے. انٹائرلی چینج کرنے کے لیے آپ کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوگی تو وہ چینج آئے گا, اینڈ دیٹ از لو. اگر بھرپور عشق و محبت ہوگی, آپ نے دے دی ہوگی, اطمینان دے دیا ہوگا, تو وہ مولڈ ہو سکتا ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان ایک واحد مخلوق ہے کہ جو بالکل چینج ہو سکتا ہے. جیسے دین اسلام پہ آ کر لوگ بالکل چینج ہو جاتے ہیں, پہلے کچھ اور ہوتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. انسان ہر دور میں چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اگر واقعی آپ ایک ایسی بیوی ہیں تو آپ چینج کر دیں گے اپنے میاں کو خود بخود, اپنی محبت سے انسان چینج ہوتا ہے, نہ کہ زور زبردستی سے. تو یہ ای میل کے لیے میں یہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے لیے پکچر خود کلیئر نہیں ہے. تھینک یو. مسز جعفری, آپ اپنے اخلاق اور اپنی محبت جو آپ کے دل میں ہے اپنے شوہر کے لیے, اس کو بڑھائیے تاکہ آپ اپنے شوہر کو چینج کر سکیں. دیٹ واز دا بیسک سجیشن فرام مولانا علی عظیم شرازی صاحب. پروگرام میں اور بھی ای میل شامل کریں گے کیونکہ میرے پاس ای میل کافی زیادہ ہیں اور مجھے ان میں سے چن کر خاص ای میلز آپ تک پہنچانی ہے, اور باقی ای میلز کا جواب ہم نیکسٹ پروگرامز میں دینے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی ٹائم ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کا 3rd ای میل ہمیں ریسیو ہوا محمد جاوید نمازی کی جانب سے, جو ہمیں ای میل کرتے ہیں ممبئی انڈیا سے. فرماتے ہیں ہم سب گھر والے شریک حیات پروگرام کو انتہائی باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی پسند آ رہا ہے. خدا آپ کو اور ہادی ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین, تاکہ آپ لوگ اسی طرح حقیقی اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ لڑکا اور لڑکی یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اس سلسلے میں آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹمز میں میاں اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن کے سامنے بیوی کی برائی کرتا ہے, اور اسی طرح بیوی اپنے میکے میں اپنے میاں کی برائی کرتی ہے اور بری عادتوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے. بس کس طرح ایک دوسرے کے لباس کہلا جا سکتے ہیں؟ لباس کا تو کام ہے جسم کو ڈھانپنا, موسم کے اثرات سے بچانا اور سمارٹ نظر آنا, یا سمارٹ نظر اس کو سمارٹ بنانا. اس کی وضاحت کیجیے. بہت اچھا ای میل ہے, سوال بھی خود ہی کیا اور جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا ہے, کیونکہ انہوں نے خود قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
تو یہاں پہ انہوں نے یہ بات بتا دی کہ لباس کا کام ہے ڈھانکنا، اور بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے اور بیوی بھی جا کے وہ برائی کرتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی جو بات میں نے کہی ہے اس کی تصدیق کریں. اب یہ بتا دیں کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو ایک تو تربیتی مسئلہ ہے، یعنی لڑکے کی بھی تربیت گھر والوں نے صحیح نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیوی کے عیوب کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں. لڑکے کے اندر تربیتی پرابلم ہے. اسی طرح وہ جو خاتون آئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے، جبھی وہ بھی جا کے اپنے شوہر کے عیب بتا رہی ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی معلومات ہوتی تو وہ اس آیت کی مصداق بن جاتی کہ وہ چھپاتی میاں کے عیب کو چھپاتی، وہ اپنے بیوی کے عیب کو چھپاتا، کیونکہ عزت نہیں رہے گی نا. پھر پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عزت چلی جائے گی. جب لڑکا یا شوہر اپنی بیوی کے عیب اپنے ماں باپ کو بتائے گا یا بھائی بہن کو بتائے گا تو اس لڑکی کی عزت ختم ہو گئی، کریڈیبلٹی اس کی ختم ہو گئی. جب آپ کی عزت ہی نہیں رہی تو آپ کی حیثیت ہی نہیں رہی. جب حیثیت ہی نہیں رہی تو اب جو کرنا ہے کرو اس کے ساتھ. اور یہ شوہر کبھی بھی اس کو دوبارہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. بعض دفعہ غصے میں انسان آ جاتا ہے، غصے میں آ کے یہ ساری حرکتیں کر دیتا ہے، کیونکہ انسان دماغ اس کا کام نہیں کرتا. جب دماغ کام نہیں کرتا تب وہ الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے. اور یہ حرکت اس میں سے ایک ہے کہ وہ اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے. برائی تو ہر ایک کے اندر ہے، یعنی کوئی انسان کامل تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اگر اس شخص کی بیوی میں کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، تو یہ اس کا شوہر جانتا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی برائی کو کم کرے، اس طرح سے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے کہ وہ اپنے برائی کو ختم کر سکے، جیسا ایک دوست کرتا ہے. اسی طرح بیوی کو بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا کہ اپنے شوہر کے عیب کو وہ کم کرتی، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی تاکہ اس کی عزت بچی رہے. اب دونوں نے کیا کیا، عزت کھو دی. تو خود بخود یہ شخص جب اس کے گھر جائے گا تو اس کو محسوس ہو جائے گا، اس گھر والوں کے رسپانس کے ذریعے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری عزت اب اس گھر میں نہیں ہے. تو آٹومیٹکلی کیا ہوا، ان دونوں نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی ماری. یہ پہلا غلطی ان کی خود کی ہے. اب سولوشن کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں کہ دین نے آ کے آپ کو کیا بتایا کہ آپ کو کور کرنا ہے، ایک دوسرے کو کور کرنا ہے. یہ کیوں کور کرنا ہے؟ اس لیے کور کرنا ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اور شادی کے شروع کے دنوں میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں. یہ نیچرل ہے کیونکہ دو اپوزٹ سیکس مل رہے ہیں. پہلی چیز مختلف عادتیں مل رہی ہیں، مختلف سوچ مل رہے ہیں، یہ سب چیز مختلف ہے. اب ان کو 1 سال 2 سال 3 سال چاہیے کہ یہ ایڈجسٹ ہوں. یہاں پہ اگر ہم کور کر لیں گے ایک دوسرے کو، تھوڑا سا اپنے اندر برداشت کا مادہ زیادہ پیدا کریں گے، تحمل کریں گے، تو یہ عادتیں پھر آگے جا کے ایڈجسٹ ہو جائیں گی. ان میں سے کچھ سیٹ ہو جائیں گی اور کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چینجز نہیں آنے والی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. لیکن اس پروسیس میں کسی کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال لگے گا. اس 2-3 سال کے پروسیس کے اندر آپ اپنے آپ کو سٹریم لائن کر لیں گے اپنی بیوی کے ساتھ کہ بھئی یہ عادتیں انہوں نے بہتر کر لی ہیں، یہ عادتیں انہوں نے بہتر نہیں کی، یہ ان کے اندر موجود ہے، یہ چینج نہیں ہونے والی. وہ پتہ چل جاتا ہے. اس وقت جب آپ ایسا عمل کر لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ ہے اس کے ساتھ پرابلم. اب آپ اس کو کسی سے ڈسکس کرنے تو نہیں جائیں گے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے یہ میری بیوی میں یہ پرابلم ہے. وہ کوشش کر رہی ہے، وہ بھی کہتی ہے، آپ بھی اس سے کوشش کروا رہے ہیں نا. فرض کریں ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ زیادہ سوتی ہے، بچپن سے اس کو گھر میں یہ ٹریننگ تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صبح سویرے اٹھا کریں نماز پڑھا کریں، آپ کیوں نہیں پڑھتی؟ بھئی اس کی عادت ہے سونے کی. وہ کہہ رہی ہے میں کوشش کرتی ہوں، 15 دن کرتی ہے، پھر 20ویں دن پھر وہی دیر سے اٹھ جاتی ہے. تو جس نے اپنی عادت 15-20 سال یا 25 سال زیادہ سونے کی بنائی ہوگی، آپ اسے چاہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں وہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنے لگے، تو وہ اتنا ارلی ہے بہت آپ کے لیے سوچنا. ہمارے لیے اپنی خود عادتیں چینج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کسی اور کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ ٹائم لگے گا. آپ کے میتھڈ آپ کی ظرفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی توجہ اور آپ کی محبت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کس طرح سے اپنی بیوی کی کیئر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا فاسٹ چینج کرنے کے لیے تیار ہے، موڈیفائی کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہاں پہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں تو یہ برائی دونوں کی اپنی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے، اور گھر والوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو کوک کر کے اور بڑا کر دیں، اور پھر ایسا اختلاف پیدا ہو گھر کے اندر جس کا حل سوائے جدائی کے اور کچھ نظر نہیں آئے، یا اگر رہ رہے ہیں تو بس سرد زندگی گزار رہا ہوں. تو یہاں پہ تاکید یہ ہوگی ہمارے بھائی سے کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے تو آپ پہلے مرحلے میں واپس آئیں زندگی میں، اپنی بیوی کو عزت دیں، محبت دیں، توجہ دیں، وہ ریکور کرے گی.
کیونکہ انسان کی نیڈ ہے یہ، ایک خاتون کی ضرورت ہے یہ. اگر اس کو نہیں دی جائے گی جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، اس کا کیئر کرنا، اس کو رسپیکٹ دینا، اس کو محبت دینا، یہ چیزیں اگر آپ اس کو نہیں دیں گے، اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گی. آپ اس کو یہ دیں تاکہ وہ آپ کی کیئر کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کی بات کو سنے اور آپ کی برائی نہ کرے، تو آٹومیٹکلی پھر آپ ریکوری کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ زور زبردستی کے ذریعے آپ چاہیں گے کہ میں یہ کر لوں، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی وہ برائی کرتی ہے آپ کی چاہ کے، تو وہ عادتاً کرتی ہے نہ ارادتاً. تو آپ کو ٹائم لگے گا کہ حالات بہتر ہوں، اور انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ موڈیفائی ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. فورتھ ای میل بہت ساری ای میلز کا کمبینیشن ہے، میں اس کو مختصراً بیان کروں گا. اس ای میل میں یا جو میاں ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور بیوی ملک میں پریشان ہے، کئی سال ہو گئے میاں گھر واپس نہیں آئے. اس سلسلے میں اسلام کیا لا بناتا ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کے پاس کتنے عرصے تک رہنا چاہیے، کتنے عرصے تک ہونا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے سال نہیں بنائے، بتائے کہ کتنے سال سے گیا ہے. پہلی چیز سال مشخص ہونا چاہیے، واضح ہونی چاہیے. بیوی کس انڈرسٹینڈنگ سے گیا تھا یا اس کے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر گیا تھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگر ایک اچھا ماحول تھا شادی کے بعد، اچھی انوائرمنٹ تھا، سب کچھ تھا، اور وہ شخص چلا گیا، یعنی بیوی بھی راضی تھی کہ وہ جائے اور فیوچر کے لیے انہوں نے سوچا کہ وہ چلا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا نہیں کانٹیکٹ کرنا یہ ایک کوشچن مارک ہے. تو اس کے لیے وہ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ وہ اس کے رائے حل کے لیے آگے بڑھیں. یعنی پہلا کام کیا کریں کہ وہ تمام سورسز کہ جن کے ذریعے سے یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ وہ شخص کہاں ہے. ابھی کانٹیکٹ ہو رہا ہے بٹ ہی از ناٹ کمنگ بیک ٹو دا کنٹری. وہ واپس ملک میں نہیں آ رہے کافی عرصے سے. مثال کے طور پہ کچھ ای میلز میں 2 سال تھا، کچھ ای میل میں 6 سال تھا، کچھ ای میل میں 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میاں گھر واپس نہیں آ رہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک یورپی ممالک میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت کم ہی ملک میں واپس آ سکتے ہیں. تو ایسی ای میلز کو ہم نے کمبائن کر کے ایک کوشچن بنایا تھا. ہاں، یہ کمبینیشن جو ہے یہ پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں بعض لوگ اللیگل جاتے ہیں، اللیگلی دوسرے ملک میں جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ اللیگل رہ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کسی ملک میں موجود ہیں اور وہ ریزن ان کے پاس کوئی ویلڈ ہے اور بیوی کی اجازت ہے، یعنی بیوی راضی ہے کہ میرا میاں باہر ہے، چاہے 4 سال سے ہو یا 6 سال سے ہو، اور وہ راضی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو یہ مشکل ہے. لیکن اگر کانٹیکٹ میں ہے اور ویلڈ ریزن کے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بیوی چاہ رہی ہے کہ وہ واپس آ جائے اور اس کو وہاں ویلڈ ریزن دے رہا ہو کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، فرض کریں میں اللیگل ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلمز ہو گئی ہیں، تو وہ تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اسی کی اجازت سے وہ گیا تھا، لیکن اب وہ وہاں لیگلی پھنس گیا. تو اس طرح کمبینیشنز مختلف بن جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح. لیکن یہ کہ کوشش یہ کرے کہ وہ خود وہاں چلی جائے، اپنے میاں کے پاس چلی جائے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو یہ چلی جائے، یا پھر اپنے بزرگان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نتیجے تک پہنچے کہ ہمیں کیا نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے. مگر یہ کہ وہ شخص فرار کر رہا ہو اپنی بیوی سے، کوئی اس کو غلط پیغام دے رہا ہو کہ بھائی میں فرض کریں میں پھنس گیا ہوں، میں نہیں آ سکتا، میرے ساتھ پرابلمز ہیں، بزنس اس طرح کا میٹر. ہاں، اگر وہ ہو سکتا ہے وہ اس سے ریئل بات نہ کر رہا ہو. اگر وہ اسے ریالٹی چھپا رہا ہے تو پھر وہ خود جائے یا کسی کو بھیجے یا کوئی لیگل ایکشن لے تاکہ اپنے تکلیف کو وہ روشن کرے، اپنی شرعی ذمہ داری کو وہ ادا کرے جو اس کے موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھا ہمارا پروگرام شریک حیات کا 4تھا ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا. ہم نے آپ کے پروگرام میں ای میل شامل کیے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے ای میلز پروگرام میں شامل کرتے رہیں. آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور مولانا علی عظیم شرائع صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ایک چیز کی سیٹسفائی کر دیں، دوسری نہیں ہوگی، تیسری. اچھا معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ معاشرہ آپ کا سپورٹ نہیں کرے گا. ہمیشہ آپ کو بعض دفعہ معاشرے سے مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ جو ایک مسلمان ہیں اور با ایمان ہے تو آپ کے ہمیشہ جنگ تو ہے ہی. ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے نفس سے تو مقابلہ کرنا ہی ہے، تو معاشرے سے بھی مقابلہ کرنا ہے. اور یہ کوئی آپ گناہ تو نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک عقد کے بندھن میں باندھ رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں آپ. ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کو ابھی قبول نہیں کر پا رہا. تو دیکھیں معاشرے کو نا ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے کچھ دن تک کے لیے.
اس کے بعد جب ایک نیا ایشو آتا ہے وہ اس کی طرف مشغول ہو جاتی ہے. اوکے. کچھ دن آپ کے اوپر باتیں کریں گے, جب دیکھیں گے نہیں آپ کا عزم و ارادہ قوی, آپ نے اسٹیپ لے لیے, تو وہی لوگ پلٹ کے آپ کو شاباشی بھی دیں گے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راستہ ہموار کیا. یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے ہم نے لے کے رکھی ہے گاڑی کیونکہ ہمیں گاڑی کی ضرورت تھی, اس لیے ہم نے یلو کیب لے لیا. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم پارٹ ٹائم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں اور ہم ٹیکسی چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر نہیں چل رہا اس سے, اور معاشرے نے پھر اس چیز کو قبول کر لیا. تو اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں دین کے نزدیک یہ چیز بری نہیں ہے, کیونکہ آپ بے عنوان ہیں مسلمان, آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں, آپ اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں, اور تمام اچھی نیت ہے آپ کی. صرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ. تو دیکھیں ہم لوگ جب میٹرک جب کر رہے تھے تو ایک اردو کا سلیبس تھا, اس میں ایک چیپٹر تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تو اس میں بہت کیریکٹرز دکھائے تھے مختلف, اور ایک دوسرے کے پرابلمز دوسرے کو دے دی گئی تھی, تو سبھی شور مچا رہے تھے. انسان ایسے ہی ہے, وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تانوں اور القابات سے نوازا جاتا ہے, اور بعض اوقات بیوی اور اس کے میکے والے بھی اس مرد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. آپ کے جواب اور اس کی معاشرتی تضاد اور اس معاشرتی تضاد پر کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ پہلا سوال جو ہمارے بھائی نے کیا ہے, اس میں انہوں نے 2-3 انداز سے گفتگو کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ معاشرتی مشکلات میں یہ گرفتار ہے, یہ ایک چیز. دوسری بات یہ کہ گھر داماد ہونے کا تانا سننے کو ملے گا, یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ گھر والے خود لڑکی کے اس کو بعد میں اس عزت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شریک حیات پروگرام کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا. آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کی ای میلز کو جو کہ ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں سے ریسیو ہوئیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں مولانا علی عظیم شرازی کو اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ سر آپ کے اسٹوڈیو میں آمد کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلا ای میل ہمیں ریسیو ہوا ہے محمد صادق ڈوگر کا, دبئی سے. فرماتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھا, واقعاً بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ لائف سے بہت ہی قریب ہے. میں آپ کا بہت تھینکفل ہوں. میں ایک جوان ہوں. میرے مسئلے کا جواب آپ نے انتہائی بہترین انداز میں دیا کہ اگر معاشرتی طور پر کوئی جوان مشکلات کا شکار ہو تو وہ بیوی کے گھر والوں سے وقتی مالی امداد لے سکتا ہے, لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرہ ایسے نوجوانوں کو گھر داماد کہتا ہے, اور اس قسم کے کئی. تو 3 اس کے ڈویژنز ہو جائیں گی. سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا یہ فکر صحیح ہے یا نہیں, اس کو پہلے دیکھنا ہے. آیا اسلام کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں, پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے, کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کے پیرامیٹرز پر چل کے دیکھنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشرہ کس صورتحال میں گرفتار ہے. اگر اسٹیٹ کوئی اور ہوتی, یعنی کسی اور ہم زمانے میں ہوتے کہ جہاں پہ مشکلات نہیں ہوتی اور کوئی لڑکا یہ سٹیپ لیتا, تو شاید ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی سوسائٹی سے میچ کرتی ہوئی بات نہیں ہے اور مایوس سمجھا جاتا ہے. جیسے ایک زمانے میں پاکستان میں یلو کیبز آئی تھیں, تو اس میں یہ ہوا کہ نوجوان اور پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے پارٹ ٹائم کے ذریعے کام کرنا شروع کیا, لیکن وہ شروع میں